اون شیخ اور بٹ کی شیرنی کے درمیان ایک نئی کنٹروورسی نے جنم لے لیا ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے پنڈ والے جو ہیں انہوں نے اون شیخ کو انوائٹ کیا ایک براڈ کے اندر، اور وہاں پر تمام پنڈ والے مل کر اون شیخ کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ آئیں آپ کو یہ پوری لائیو سناتے ہیں جس کے اندر انہوں نے رجب بٹ کے حوالے سے کیا کہا اور اون شیخ نے کیا کہا۔ آئیں یہ پوری براڈ آپ کو سناتے ہیں۔ انڈرسٹینڈ کریں، اس چیز کو لائٹ نہ لیں، پھر ہم آپ کو لائٹ نہ لیں گے تو پھر آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ یہ سیز فائر اسی چکر میں ہے، اگر اس بھائی کو آپ تنگ کرو گے تو بھائی ہم بھی کریں گے۔ اون بھائی کو اگر آپ نے یہ کرنا نہیں چھوڑا تو پھر عید کے بعد ہم بھی کریں گے، بھائی یہ رائٹ ہے۔ وہ بندہ ان دی اینڈ کیا رہا ہے، وہ کچھ ابیوز تو نہیں کر رہا اون بھائی، کسی کو کوئی الزام تو نہیں دے رہا، کوئی فیملی میٹر ڈسکس تو نہیں کر رہا، وہ صرف یہی پوچھ رہا ہے کہ بھائی مجھے یہ کیوں کیا جا رہا ہے، یہ میری ٹرولنگ کیوں کی، اس کی فیملی کو گالی کیوں دی جا رہی ہے۔ یہ ڈائریکٹلی سوال بھائی اس کا آنے کا یہاں پہ پرپز یہی ہے، اور کوئی بندہ دوسری چیز نہ لے، یہاں پہ کوئی فیملی میٹر ڈسکس کرنے آیا ہے یا کوئی دوسری باتیں ڈسکس کرنے آیا ہے، ان دی اینڈ بس وہ یہ ڈسکس کرنے آیا ہے، اس کو ایک پلیٹ فارم ملا ہے، وہ بھائی ہے ہمارا، وہ بس یہی ڈسکس کرنے آیا ہے، یہاں پہ پوچھنے آیا ہے کہ آپ یہ یک طرفہ ایک بندے کی بہن کو، ماں کو، اس کی فیملی کو اور اس کو کیوں آپ ٹرول کر رہے ہو، ٹارگٹ کر رہے ہو۔ اور یہ رجب صاحب سے یہی ہے کہ رجب بھائی یہ آپ کی جو بٹ کی شیرنی ہے، ان کی حرکتیں آپ دیکھ ہی رہے ہو، یہ جو مرضی ہو جائے، نسلی بندہ کبھی بھی یہاں تک نہیں جاتا، آپ کا گھر اللہ کرے بس جائے، آپ اس کو پٹا ڈالیں یہ بٹ کی شیرنی کو۔ یہ ایک اور چیز ایڈ کروں، اس میں بھی تھوڑا سا ایڈ کیجیے گا ایک چیز میں میاں صاحب، بس ایک چھوٹی سی آپ ہی، یہ نا باقاعدہ ایک گینگ ہے بٹ کی شیرنی نے ریڈی کیا ہوا، جس میں یہ علی چودھری بھی ہے، اس میں اے ایم رول کر کے بھی کوئی ہے، اس میں کوئی گرایا بھی ہے، ان کا بھلا کیا کام ہے، اس کی لائیو نہیں آن ہونے دینی، اور یہ میں اپنے کانوں سے سنی ہے، انہوں ایسا لائیو نہیں بین دینا، یہ لائیو نہ بوے۔ اس کے بارے میں ناگرا ذرا کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ یہ نمبر پہ جی میں جی چلو میں مفاسا بھائی گل یہ کہ جی تھی گل دسی ہے نا اون بھائی، کل ساری ڈسکس ہوئی ہے، چیز یہ کہ شک کوئی نہیں، بندے کہہ رہے ہیں جی شیرنی دے مگر کون ہے، شیرنی دے مگر جدوں پروف مل جان نا جی کہ کون ہے، کل مفاسا بھائی نے اج بھی تمہیں دکھائی ہے، انہوں دی فون کال دے وچ مفاسا بھائی موجود سی، جتھے پٹی صاحب جڑے نے وہ کہہ رہے ہیں کہ اون چودھری جڑا اون شیخ نو تنو انہوں ٹنگو۔ دوسری ایک چیٹ بھی کل انہوں نے دکھائی ہے، وہ کلیئر میسج نے کہ جناب رگڑا لاؤ، اور تہاڈا رگڑا انہوں نے کڈیا بھی، یہ تہاڈے کول کلیئر پروف ہے، اور پاکستان دے وچ بھی سائبر کرائم سر جی اتنے بھی تسی رپورٹ کر سکتے ہو، باہر دے بھی ادارے جتوں تمہیں تھریٹ کال آ رہی نے انہوں نے کر سکتے ہو۔ یہ تمہیں کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ تہاڈے کول جھوٹ نہیں بول سکتا کہ میں تہاڈی فیملی نو ٹارگٹ نہیں کروایا، یہ ذہن چوں کڈ دو کہ وہ نہیں کروا رہا، یہ اپنے ذہن چ کلیئر کرو کہ اے رجب بھٹی یا بٹ وہ یہ کام کروا رہا، یہ گل کلیئر ہے بالکل، وہ پروف موجود نے، اور مفاسا بھائی سامنے بیٹھے نے جنہوں کے نال انہیں زبانی گلاں کیتیاں نے، انہوں نے اپنی کنی سنیاں نے جی۔ بالکل نہیں روکا گیا کہ ناگرا بات کریں۔ جی میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا گبر بھائی آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ؟ جی میرے سوال ہے ان بھائی سے، ان کا ایک پوڈ کاسٹ ہوا تھا، ان بھائی آپ سے وہاں پہ ایک سوال ہوا تھا کہ آپ کس کے فین ہیں، تو آپ نے بولا تھا ایک ٹک ٹاکر ہے، اس کا نام نہیں لینے دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ایک بندے نے آپ سے بولا تھا وہ تو ٹک ٹاکر کے لوگ ہیں، وہ اے آئی ویڈیوز چلا دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، ابھی آپ کی اے آئی ویڈیوز بن رہی ہیں اور وہ والا بندہ جا کے ان کا پوڈ کاسٹ لے رہا ہے، اگر آپ کے پاس ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے تو اپنی کائنڈلی یہ اے آئی ویڈیو ان کو شیئر کریں، ان کو بتائیں کہ یہ اے آئی ویڈیو اس طرف سے بنتی ہیں، یہ جو آپ کی بنا رہے ہیں۔ دوسری آپ نے وہاں پہ پوڈ کاسٹ دیا، آپ سے فیملی کے بارے میں سوال ہوا، آپ نے وہ سوال سکپ کیے، ٹھیک ہے، آپ کی طرف سے کوئی بھی فیملی کی مطلب یہ جو باتیں ہیں یہ ٹک ٹاک کے پلیٹ فارم پہ نہیں آئی، لیکن دوسری طرف سے ایک 43 ایئر اولڈ دیپ کور نام کی لڑکی جو یو ایس اے کی اسٹیٹ نیو یارک میں ہوتی ہے، وہ بلا وجہ آپ کو ابیوز کروا رہی ہے، کر رہی ہے ادھر بیٹھ کے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی ریکارڈنگ لیک ہوئی ہے کہ آپ امریکہ آئیں اپنی فیملی کو لے کے، فیملی میرے پاس چھوڑیں اور جدھر دل ہے وہاں پہ جا کے گھومیں۔ آپ کو بھی میرے بھائی تھوڑا سا بولنا چاہیے، سٹینڈ لینا چاہیے، اپنے لیے لینا چاہیے، وہ بولتی نا اس نے آپ کو لائیو نہیں کرنے دینی، آپ لائیو کریں، ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے، آپ لائیو کریں، آپ ان کو دکھائیں کہ آپ ایک اسٹرانگ مین ہو، اور آپ ان کو بتائیں کہ میں یہاں پر کہ ٹک ٹاک کسی کی باپ کی نہیں ہے، میں یہاں پر ہوں تو میں اپنے نیپھو کے لیے اور اپنی بہن کے لیے بیٹھا ہوں، انصاف آپ کون ہوتی ہے مجھے یہ کہنے والی، آپ کو اور بٹ کا مسئلہ ہے وہ کون ہوتی ہے، وہ تو یہ ہے نا گھر سے باتیں باہر گئی ہیں، تو میرے بھائی میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ تھوڑا سا اسٹرانگ بنیں۔ تو ناگرا بھائی میں نیچے بیٹھتا ہوں، شیخ صاحب آئے ہیں پڑھے لکھے ہیں، ان کو بھی تھوڑا اٹھائیں، وہ ان سے سوال کریں گے ایک دو۔ ویلکم شیخ صاحب کال پاؤ جی ہوتے ہوں۔ میں جا رہا ہوں، بیٹھ رہے
मैं बिजी हूँ मैं बहुत ही ये एक बड़ा अच्छा सवाल किया ओन भाई गब्बर भाई ने शेख साहब ने चुके हो यार को मोड़ शेख साहब गब्बर आ जाओ। मारियो शेख साहब ਤੁਹਾਡੇ ओन भाई ने बहुत ही अच्छा सवाल किया इसने गब्बर ने कि ये चीज आपको उसको भी सेंड करनी चाहिए जो कि एक दिल में लीडर के लिए बुग़्ज़ लेके बैठा हुआ है, जेलस आदमी है वो, उसको जिंदगी में ऐसा बूस्ट मिला है, उसको हमें पता है क्या चीज है। जब तक वो लीडर का कैप्शन नहीं करवा रहा है, मेरी एआई पतलू तो नहीं लगवा रहा। ये गब्बर ने बहुत अच्छा सवाल ऐड किया है। और पढ़े लिखे शेख कितने नहीं गब्बर जी भाई आप बोल रहे साहब कॉल पाओ शेख साहब। मेरी बात ये है कि कहने ने आया मैं घर की बातें जो लीक करी है वो इस वक्त शेयर नहीं कर रही है, कुछ और एडिटिव्स हैं वो कर रहे हैं, और इल्जाम मेरे पे ऑन कर रहा है। हालांकि मैं देखो पता क्या है ऑन भाई, देखो पता क्या, माजरत साहब उनकी बात कट करो। देखो घर की बातें कितना मरवाते कौन है, अपने ही मरवाते हैं, ठीक है। तो जो घर की बातें निकली गई है ना, क्योंकि हर कोई अपना, देखो वो कहते कुर्ता अपना ही चुका टेढ़ा अपना ही नंगा होता है, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि कुर्ता बाहर जाके उठाया शेरनी के सामने और गंदे आप हो गए हो, टिड्डा आपका नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे लोग समझ रहे हैं। ये पता एग्जैक्टली अभी देखो ना आपको कितना अच्छा हमने दिया, हमने कितना अच्छा मैसेज नागरा साहब ने दिया कि यार आपको घर बसना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ। रजब भट्ट साहब हमारी ये ब्रॉड अपनी ब्रॉड पे दिखा रहे हैं, तो रजब भट्ट भाई देखें ये आपके रिलेटिव हैं, आपकी एक गिफ्टर इनको टारगेट कर रही है, इनके ऊपर एआई वीडियो लगा रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ठीक है, हुकम साहब उनको एक मैसेज दें तगड़ा सा कि वो देखें यार एक घर का मामला है, वो प्राइवेट लाइफ जो है यहाँ पे डिस्कस कर रही है, आप हमारी ब्रॉड चला रहे हो, अपनी आप जो है अपनी जो उस गिफ्टर की जो एक दीप कौर नाम की लड़की है वो अब्यूजिंग कर रही है इस बेचारे को, एआई वीडियो बनवा रही है, आपके एडिटर लगा रहे हैं, आप उनको शटअप कॉल क्यों नहीं देते मेरे भाई? ये आपको नजर आ गया कि ब्रॉड कॉल कैसे देंगे? मेरी बात सुनो भाई, शटअप कॉल कैसे देंगे? ये जैसे पिछले तकरीबन लीडर के साथ इनकी दोस्ती रही है तकरीबन 4, 5, 6 मंथ जितनी भी रही है, लास्ट के ऊपर इन्होंने लीडर को भी और अपने हमारे एडिटरों के ऊपर भी, प्रिंट के ऊपर भी बहुत सारे ब्लेम लगाए हैं, ऐसे वैसे एआई के ये वो। अभी इनके खुद लड़के, इसके रजब भट्ट के एडिटर, रजब भट्ट के जो वर्कर हैं, जो इसके फॉलोअर हैं, वो अपनी जो खून है अपनी वाइफ के ऊपर ट्रोलिंग करवा रहा है, एआई की वीडियो बना रहा है, अपनी वाइफ की जो भाई है उसके ऊपर एआई की वीडियो बनवा रहा है, एआई के जरिए ट्रोलिंग करवा रहा है, अब्यूजिंग करवा रहा है। इसकी एक गिफ्टर है जिसका नाम है भट्ट की शेरनी, वो इनके घर के मैटर जो है वो टिकटॉक के ऊपर लोगों को बता रही है, इनके अपनी सकी बीवी को ये गालियां पड़वा रहा है रजब भट्ट। इसके प्रूफ दिखाए हैं मुफासा भाई, मैं अब स्क्रीनशॉट लगा के जिधर ये हैंडलिंग कर रहा है लोगों को बता रहा है कि आपने ऐसे ऐसे करके इनको गालियां देनी है, अब्यूज करना है। इन लोगों को शर्म क्यों नहीं आती? इन लोगों की अपनी बहनें नहीं है, इन लोगों के अपने घर में बहनें नहीं है जिनके घर उजाड़ रहे हैं, जिनके ऊपर ये एआई की वीडियो लगा रहे हैं। वो लोग किधर है जो इधर लोगों की फैमिली अब्यूज होती हैं तो वादे उठाते हैं, पिंड को बदनाम करते हैं विदाउट एनी प्रूफ, लीडर को बदनाम करते हैं कि ये करवाता है। इसकी ग्रुप की चाइल्ड दिखाई गई है, इधर ग्रुप का इसके अंदर दिखाया गया सब कुछ कि ये खुद करवाता है। इसको शर्म क्यों नहीं आती? इन चीज़ों को ये खुद क्यों नहीं लोग ये बातें मानते कि ये जो टिकटॉक का एक यूट्यूब का भी बहुत माना उधर चेहरा बनाया जाता है कि मैं एक 8 मिलियन वाला यूट्यूबर हूँ, अपनी यंग जनरेशन को किस तरफ लेके जा रहा है? लोगों को छोड़ो, अपनी वाइफ को ये अब्यूज करवा रहा है, अपनी वाइफ को ये ट्रोल करवा रहा है, अपनी वाइफ के ऊपर ये एआई की वीडियो लगवा रहा है अपने लोगों को बोल के, तो उधर टिकटॉक के ऊपर आगे बहुत शरीफ बनता है। खास करके एक मिनट, सॉरी हुक्म भाई मैं आपकी बात काट रहा हूँ। सबसे बड़ी बात ये है वो जो दीप कौर है भट्ट की शेरनी, वो फैमिली मैटर डिस्कस कर रही है, क्योंकि उसको ये चीजें कहाँ से रजब साहब पता चल रही हैं? इतने डीपली मैटर करके जो डिस्कस कर रही है टिकटॉक पे आके, आपकी अपनी वाइफ को और आपकी अपनी माँ लगती है, सास भी माँ ही होती है, और इसको जो साले होते हैं भाइयों की तरह होती है। इन बेचारों को एआई वीडियो बना के इनको जो ट्रोलिंग हो रही है, इनको अब्यूजिंग हो रही है, एआई वीडियो इनके ऊपर बन रही है। वो कैसे हो सकता है कि रजब साहब आपको पता ना हो? वो भट्ट की शेरनी स्पीकर लगवा के इनको अब्यूज करवा रही है, ये कैसे मुमकिन है कि आप इन्वॉल्व ना हो? आप कैसे किसी के ऊपर ये थोड़े दिन पहले धब्बा लगा रहे थे? आपकी वॉइस कॉल की रिकॉर्डिंग है कि उन शेख और इनके माँ बहन के साथ जो मर्जी करो। आपकी इधर चैट पड़ी हुई है भाई, हमने लगाई है थोड़ी देर पहले, हम इसके ऊपर वीडियोस भी लगाएंगे। आपको शर्म आनी चाहिए ये हरकतें करते हुए। वो बंदा यहाँ पे एक बात भी उसने ना कोई फैमिली मैटर लेके आया उन भाई, ना उसने जस्ट वो इसलिए आया कि भाई ये औरत किस वजह से मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरी फैमिली को, मेरी माँ बहन को और मुझे अब्यूज कर रही है और करवा रही है, स्पीकर लगवा के उसको अब्यूज करवा रही है उसकी माँ बहन को। ये वेरी साहब वेलकम। शेख साहब कुछ सवाल करना चाहिए। रजब भट्टी के बारे में आप कोई सवाल कर सकते हैं। देखो ये ओन भाई है, आपको पता होगा, अच्छा मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ओन भाई है, आपको पता होगा कि ये कौन है, ठीक है। ये रजब भट्टी के करीबी है बहुत,
ٹھیک ہے, تو کائنڈلی آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں برائے مہربانی آپ کر سکتے ہیں, پر وداؤٹ فیملی سے نکل کے بس. میں بالکل سلطان بھائی میں ان کو جانتا ہوں, بہت پہلے سے جانتا ہوں, اب سے نہیں, میں 6 مہینے 8 مہینے پہلے سے جب ان کی AI کی ویڈیوز بنوائی گئی تھی میں نے تب ان کو فرسٹ ٹائم دیکھا تھا, جب ان کا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوا تھا, یہ رجب بٹ صاحب کے دوست ہیں حیدر اور جواد بھائی ان کے ساتھ. اس کے بعد نہ پہلے تو ان کو لائیو تھریٹ ملے تھے, ادھر ہی وہ گاڑی نکال کے نا ان کے گھر آ رہے تھے کہ ہم اس کو جا کے پوچھتے ہیں. اس کے بعد اون بھائی کو پتا ہوگا ایک سوشل میڈیا پہ پوری ایک کیمپین چلی تھی اون بھائی کے اگینسٹ, اور اس کے بعد جو ہے نا ان کی آپی اور ماں جی کے اگینسٹ بھی. میں اس وقت سے ان کو دیکھ رہا ہوں اور میں بڑا مطلب شکر ہے آج موقع ملا ان سے بات کرنے کا. آپ اون بھائی اپنا دل بڑا رکھیں, آپ یو آر ڈوئنگ گڈ اینڈ یو آر آن دا رائٹ ٹریک. دیکھیں کوئی بھی سوشل میڈیا کی جو ہے نا آپ پہ داغ جما کے یا اپنے جو فالوور ہیں ان سے ڈرا کے آپ کو جو ہے نا ایسے بلیک میل نہیں کر سکتا, نہ ہی اس کو کرنا چاہیے. جتنا آپ ایک شہری رجب بٹ بھائی ہیں جتنا وہ حق رکھتے ہیں نا مطلب زندگی کھول کے جینے کا اور ان کو کوئی تنگ نہ کرے, اتنا ہی آپ بھی رکھتے ہیں, اتنا ہی آپ کی والدہ بھی رکھتی ہیں, اور اتنا ہی جو ہے نا وہ ہماری بہن جو آپ کی بہن ہے وہ بھی رکھتی ہیں. تو ہم بالکل, میں تو بالکل اس کے اگینسٹ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, اور ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور بہت ٹائم سے ہو رہا ہے. ہم اس کے وٹنس ہیں, میں اس کا اینی شاہد ہوں خود, میرے پاس بہت زیادہ آلریڈی میں دیکھتا رہتا ہوں جی. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ دیکھیں یہ 2 فیسز والی بات ہوتی ہے. میں لوگوں کو بھی یہی بتانا چاہوں گا کہ آپ 2 ہفتوں سے دیکھ رہے ہوگے کہ ایک بندہ سوشل میڈیا پہ پوری کیمپین چلا رہا ہے, پوری اس نے کیمپین ڈیزائن کیا خود ہی کہ جی ہماری AI ویڈیوز بن رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے, جبکہ وہ خود اس کا کلپریٹ ہے. پچھلے 6 مہینے سے 8 مہینے سے وہ خود یہ کام کروا رہا ہے, اور اپنے جو ایسے رشتے جن سے اس کی جان مطلب اس سے وہ علیحدگی نہیں ہے ان کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. مطلب آپ خود سوچو, ایک بندے نے اپنی وائف کی AI ویڈیو بنوا دی, اس کے پیچھے کیا رہ گیا؟ ساس جو ہوتی ہے وہ ماں, بالکل ماں کا درجہ ہوتا ہے ان کا, ان کے اگینسٹ جب آپ کیمپین چلواؤ, سالہ جو ہے وہ بھائی جیسا ہوتا ہے. ماما کے ٹیمپر آڈیوز لیک ہو, بھائی بولے. ہاں جی, نہیں ہماری بھی, میرے بھی کچھ آڈیوز ہیں ٹیمپر ہو کے وہ لیک ہوئے ہیں, کسی تھرڈ بندے نے کیے ہیں پوڈ کاسٹ میں اپنے, اور ماما کے بھی کوئی ٹیمپر آڈیوز ہیں جو کہ انہوں نے لیک کیے ہیں سوشل میڈیا پہ. جی وہ بھی میں نے سنے ہیں, وہ ان بھائی کو بھی میں نے جو ہے نا اس وقت بھی پیغام دیا تھا کہ آپ کا یہ کام نہیں بنتا کہ آپ جو ہے نا کسی کی فیملی کو اس طرح روئن کریں, ٹیمپرڈ ویڈیوز ڈالو. ویسے شیخ صاحب آپ نے نا یقین ماننے آ کے بات کا بالکل ماحول ہی بدل دیا ہے. میں آپ نے 2-3 ایسی باتیں کی ہیں, میرا بڑا دل ایسے بات کیا کرتے ہیں نا حکم, یہ پوائنٹ سننا یارا, کیا کر دیا. اگر میں چھوٹی سی بات کروں, یہ 23-24 سال کا لڑکا ہے, ان کے باپ کی جگہ اس نے پورا گھر سنبھالنا ہے نا, مطلب کفالت بھی چلانی, یہ ہوئی وہ بھی سارا کچھ. یار اس کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے مشکل کرا دی اس بندے نے اور اس کے بندوں نے. اور رجب میری بات سنو, یہ جو تم کہتے ہو نا اس نے بڑا ساتھ دیا, فلاں دیا, یہ کیا وہ کیا, اللہ کے بندے, بیٹے کی ماں جس نے تیری آگے نسل چلانی ہے اور تیرے لیے سب سے ضروری ہے. رجب تجھے نہیں سمجھ آتی ابھی, 15 سال بعد جب تو الٹیاں کرے گا نا, میرا پیغام سننا, اگر سن رہا ہے الٹی کرے گا نا تو تیری بیوی تیری وہ گند سنبھالے گی. بٹ کی شیرنی نے ناچ جانا ہی, بندہ بن, خدا دا خوف کھا. ایڈی نیک پاک بیوی تین ملی, پوری تو قدر نہیں پیا کرتا. میں اب ناگا مطلب شیر نے یقین مانو مولا کے بدل دیا, مجھے کہنے دو, اس کو سمجھاتے ہیں. اور رجب میری گل سن, ساڈی لڑائی یہ وہ جو تو ساڈے لیڈر نہ کرنا پے, یہ وہ فیم, یہ وہ ٹک ٹاک, ان چھڈ اسی چل بھول جانے ہیں. اسی تیرے سے دعا کرنے اتنے بہ کے, حکم دعا تیرا گھر بسے. کیوں اللہ دیا بندیا گھر بسا, تیرا بچہ تیرے سے سب تو ضروری ہونا چاہیے, نہ کوئی گفٹر, نہ کوئی یوٹیوب, نہ کوئی کچھ. ساڈے بچے کھنگدے نے, اسی اٹھ کے نس جانے ہیں, ہر شے بند کر کے بہ جانے ہیں. تیری ہمت کس طرح ہوندی ہے کہ تو جناب بچے نو جا کے 6 دن بھی نہ ویکھے, تو کیڑا پیو ہے, تینوں کیڑی مت وج گئی, کیڑا تو دھورا پی لیا. ٹھیک ہے گل سن, اللہ دے بندے ایڈی نیک بیوی. پھر مسئلہ کی ہے رجب بٹ صاحب تہاڈا, میں ہن تانوں دسنا, ہن آپ ذرا خاموش رہنا. میں بھی بائی کاش شیخ ہوں آج. میں پہلے جو یہ اون شیخ ہے نا, یہ جو اون شیخ ہے, ہم خواجہ شیخ ہیں, ٹھیک ہے, مولائی مولی, ہم 170-80 سال پہلے ایران سے سیدوں کے ساتھ آئے ہوئے شیخ ہیں, ہم وہ شیخ ہیں, ہمیں کمی کہتے ہیں. یہ اون بھی میری ہی ذات کا ہے, آج میں بتانے لگا, اس لیے میں اس کے ساتھ بڑا کمفرٹیبل ہوں. ہمارے گھروں میں ماما ماحول یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کے دروازوں پہ نہ کر کے جاتے ہیں یا دور سے آواز دیتے ہیں, ہم اس طرف نہیں جاتے. اللہ دیا بندیا, تینوں سمجھ نہیں آئی تیرا گھر کتوں خراب ہوا کہ ایڈی نیک کڑی, ایڈی پردے دار کڑی تو لیا کے اتنے باہ چھڑی, تو تیرے 6 لفنٹرے یار آ کے اسی ڈرائنگ روم چ بہ جاندے نے. تیری بڈھی ٹوٹ جاندی بیچاری شرم کھا کے اندر, تیرے دوجے بیٹھے نے, تو سمجھ نہیں پی آندی. پھر دوسرے نمبر تے رجب بٹ صاحب تسی کہندے میں بڑا امیر ہاں, میں یہ ہے میں وہ ہاں. وہ جے تیرے کو لے کے گھر چ ماں تے بیوی نہیں رہی جاندی, نال دوجا لے دے, دو مرلیاں دا رہ لے گی. وہ تیرے بچے دی پرورش بھی کردی ہے, اللہ دیا بندے ایڈی نہیں کڑی. تو پھر لے بہنا, پھر تو کہنا جی میرے نال انج ہوئے تو میرے نال اونج ہوئے. تیرا دماغ ٹھیک ہے رجب بھٹی, تینوں کو سمجھان والا نہیں. تیری اماں تیرا گھر وسانا چاہتی ہے, کون ہے بندہ تو؟ عجیب و غریب قسم کا بندہ, تینوں کوئی اتنے بہ کے تیرا تایا چاچا یہ سمجھانے والا کوئی نہیں کہ پتر جن نے تیری آل دے دیتی, تینوں جن نے تینوں تیرا پتر دے دیتا, تیرا سب تو ضروری ہے. اسی بیٹھے ہیں میاں صاحب, کیوں
कितनी जनाब करनी पड़ती हैं। ਮੁਫੱਸਾ ਭਾਈ ਜਿਸ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ 10-20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵ ਰੂਮ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੀ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ करे, ਮੈਨੂੰ तो शर्म आती है ਇਹੋ जी ਗੱਲ करदी ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ। वो यकीन मानो ऐसी है, उनका घर का माहौल हमें पता है ना, हमारे घरों का माहौल ऐसे ही है। शेख साहब यकीन मानो ਤੁਸੀਂ आके वाकई सीमत बदल छड़ी गल दी। इते तरबियत दी गल है, तेन समझ आनी चाहिए। जब शेख साहब कोई मजीद गुफ्तगू करना चाह रहे हैं जी। शेख साहब अच्छा मुफासा भाई, थोड़ा सा जो है ना आप जज्बाती हो गए, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं, लेकिन पर्सनल जो है ना मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता। कौन भाई का और आप ही का और उनका आपस का मामला है। हमारी दुआ है कि इनका मसला हल हो। जो भी ये चाहते हैं, जो भी मतलब अगली पार्टी चाहती है, म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ इनका मसला हल हो। जो बहनें बेटियां होती हैं ना, वो अपने घरों में अच्छी लगती हैं, और अगर कोई रास्ते से भटक जाए ना बंदा, तो उसकी बेहतरी के लिए हम दुआ करते हैं और चाहते हैं कि मतलब अगर कोई कमी पेशी जिसमें भी है वो पूरी हो। तो ये जो है ना इस दुआ पे हम इस चीज़ को क्लोज करते हैं। ओन भाई के मसले पे आते हैं। इनके ऊपर जो ब्रूटल इस टाइम ट्रोलिंग और अब्यूजिंग हो रही है, वो चीज़ जो है ना मुफासा भाई बिल्कुल नॉन एक्सेप्टेबल है। क्योंकि और हो भी उस तरफ से रही है, उस हल्के की तरफ से रही है जो कि खुद एक बड़े अलम बरदार हैं, जो है ना आवाज़ बुलंद कर रहे हैं अब्यूजिंग के खिलाफ, और खुद जो है ना वो कल्परेट है, और खुद बैक एंड पे जो है ना वो इस सब चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। जो ओन भाई पे, इनकी वालिदा पे और इनकी आपी पे अब्यूजिंग हो रही है, ट्रोलिंग हो रही है, तरह तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं, वो चीज़ जो है ना बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। और हम सबको बहैसियत मतलब किसी एक होस्ट का सपोर्टर होने की हैसियत से नहीं, इंसान होने की हैसियत से हम सबको इस चीज़ पे आवाज़ उठानी चाहिए। और हमेशा मैं कहता हूँ कि इंसान वही है जो कमज़ोर के साथ खड़ा हुआ है। जो ताकतवर के साथ खड़ा हुआ है उसको तो मैं नहीं कुछ भी समझता। जब आप कमज़ोर के साथ खड़े हैं और हक के साथ खड़े हैं, और आपने अगर कमज़ोर को ताकतवर से बचा लिया, उसके वार से या उसकी ज़्यादती से अगर उसको बचा लिया ना, तो समझो आप जीत गए। तो ये जो हुक्म साहब ने अभी जो है ना स्टेटमेंट दी है और इज़हार यकजहती का ऐलान किया है, नागरा भाई ने कहा है, ये बिल्कुल ठीक है। हम भी इनके साथ हैं इस नेक काम में। बाकी दोस्तों को भी दावत है वो भी हमारा साथ दें। जो भी अगर ओन भाई को या इनकी आपी को, हमारी आपी को अब्यूज़ करेगा, प्लानिंग करके किसी लड़की से अब्यूज़ करवाएगा, ये अनएक्सेप्टेबल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोई भी लड़की अगर किसी के साथ अफेयर में आके उसके घर में जाके या घर में उसके घरेलू जो होम अफेयर्स हैं या इंटरनल अफेयर्स हैं उनको डैमेज करने की कोशिश करेगी, तो ये भी अनएक्सेप्टेबल है। उनको ज़रूर जो है ना जवाब देना चाहिए सबको। ये सबका फ़र्ज़ है। ये आप ही की जगह पे ना कोई किसी और की बहन भी हो सकती है, हमारी बहन भी हो सकती है, ठीक है। जो इनके साथ इस वक्त इनके ऊपर मीडिया ट्रायल हो रहा है, इनके ऊपर ब्रूटल अब्यूजिंग हो रही है, वो किसी और की बहन के साथ भी हो सकता है। देखो मीडिया तो कोई क्या पता कौन फेमस हो जाए और वो अपना फेमस होने को कैश करके दूसरे बंदे के ऊपर इतना असरअंदाज हो के उसकी जो लीगल चीज़ें हैं, उसकी जो जायज़ ज़रूरियात हैं वो भी जो है ना वो ना पूरी कर सके, और ना जो है ना उनको